کلپ نمبر 769۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ ترجمہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ مفسرین نے آپ علیہ السلام کی آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، آہستہ دعا مانگنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور دعا مانگنے والا ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی۔ نمبر 2، لوگ اولاد کی دعا مانگنے پر ملامت نہ کریں کیونکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تھی۔ نمبر 3، حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز کمزوری کے باعث آہستہ ہو گئی تھی۔ آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی فضیلت اور دعا مانگنے کا ایک ادب۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کے آہستہ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ترجمہ، اپنے رب سے گر گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ اور حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ آواز بھی سنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز یعنی ابھی زبان تک اصلاً نہ آیا، یعنی دلوں کا ارادہ، نیت، خطرہ، کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدومات کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے، یوں ہی اس کی سمع و بصر جمی موجودات کو عام و شامل ہیں، اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام اعیان و اعراض کائنات، ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی۔ نہ اس کا دیکھنا رنگ و ضوء یعنی روشنی سے خاص، نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص۔ مشورہ، دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کی شاندار کتاب فضائل دعا اور مفتی قاسم صاحب کی کتاب فیضان دعا کا مطالعہ فرمائیں۔ نوٹ، حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے سے متعلق انتہائی ایمان افروز کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت مذکور تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ترجمہ، عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ قال، عرض کی، حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کا پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی، اور آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ آپ علیہ السلام کا جانشین بنے اور اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین کی خدمت آپ علیہ السلام کے سپرد تھی اس کو انجام دے سکے، بلکہ آپ علیہ السلام کے کئی رشتہ دار شریر تھے اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد یہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی احساس جب بہت زیادہ بڑھا تو بالآخر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور وہ میرے بعد میرا وارث بنے اور دین کی خدمت کرے۔ انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی ابتدا اس طرح کی کہ اے میرے مولا عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی کمزوری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ سب سے مضبوط عضو ہڈی میں کمزوری آ گئی ہے، اور جب یہ کمزور ہو چکی تو باقی اعضاء کا حال محتاج بیان نہیں، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے، اور اے میرے رب عز و جل، آج سے پہلے تیری بارگاہ میں نے جو بھی دعائیں کی ہیں تو نے وہ قبول کی ہیں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ تو میری یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ آیت رب انی وہن العظم منی سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1،
جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کو ذکر کیا جائے جن سے دعا مانگنے والے کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہو۔ نمبر 2، اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ عز و جل کی نعمتوں، رحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 3، پہلے جو دعا قبول ہو چکی اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ان سے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ یوں ہی اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے بھی اسی لیے دعا کرنے کا عرض کیا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔